انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں نے پہلے گفتگو کی تھی، پھر ان کے اسٹوڈنٹوں نے مختلف کومنٹس کیے کہ قبر کے پجاری بدعتی اس طرح کی گفتگو کی تھی، تو میں نے سوچا پھر ان سے بھی میں دو باتیں کر لوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو انجینئر محمد علی صاحب ہیں نا، ان سے ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا، نہ کوئی خاندانی دشمنی ہے، نہ کوئی لین دین ہے ہمارا مسئلہ، لیکن جو ہمارے ہدایت کے مرکز ہیں، جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب ملتا ہے، جب آپ ان کو اٹیک کریں گے، ان کے اوپر باتیں کریں گے تو پھر ہمیں تکلیف ہوگی۔ تو میں یہاں پہ نا دو باتیں آپ سے عرض کروں گا انجینئر محمد علی مرزا کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں سب کے ساتھ۔ دیکھیں، جو بات انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کی بات ہے، چاہے وہ حدیث کی بات ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کا قول ہے، وہ سننے کے لیے وہ لوگوں کو کرایہ بھی دیتا ہے، آنے جانے کا رہائش بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، بڑے خرچے کرتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ پہ 20-20 ہزار روپیہ خرچ کرتا ہے محمد علی مرزا اپنی تعلیمات آگے پہنچانے کے لیے۔ ادھر ہمارے ہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں وہی بات سیکھنے کے لیے جو مرزا محمد علی کے پاس ہے۔ اب مرزا محمد علی کے پاس جو بات ہے، وہ جو بات کرتا ہے، وہی بات، وہی حدیث، وہی قرآن اگر ہم کسی دربار پہ جا کر، کسی خانقاہ میں جا کر، کسی بزرگ کے پاس جا کر سنیں، وہ نقصان ہے، وہ بدعتی ہے۔ اگر مرزے کے پاس آ کے وہ سنیں، وہ صحیح جائز ہے۔ دوسری بات، قبر کا جو معاملہ ہے، دیکھیں قبر جو ہے وہ آپ قرآن پاک حدیث پاک میں بھی ہے، تم قبور کی زیارت کو جایا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے۔ پھر مومن کی قبر کے بارے میں فرمایا کہ جو مومن کی قبر ہے وہ ریاض الجنہ ہے، یعنی کہ ایک عام مردہ ہے، ایک خاص مردہ ہے۔ قبرستان میں تو بے شمار مردے ہوتے ہیں، بے شمار قبریں ہوتی ہیں، لیکن ہر قبر میں مردہ نہیں ہوتا، کچھ زندہ بھی ہوتے ہیں، کچھ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، فیض بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو فیض نہیں ملا کسی قبر سے تو پھر یہ قصور آپ کا ہے، نہیں تو جہاں پہ ہم جاتے ہیں الحمدللہ، ہم تو وہاں پہ دیکھنے کے لیے گئے تھے یا پھر یہاں پہ ہوتا کیا ہے، ہم وہاں پہ مرید ہو کے آ گئے ہیں۔ اگر گارا، اینٹیں، سیمنٹ اور بجری وہاں پہ ہوتے نا قبر پہ، تو آج ہم سالوں سال ہو گئے ہیں، 25-30 سال ہو گئے ہیں، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ہم اکتا جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک سکون ملتا ہے، قرب ملتا ہے، خوف خدا آتا ہے، عشق محمد مصطفیٰ آتا ہے، ہمیں پیار آتا ہے۔ تو یہ جو الزام لگانا کہ توحادے تھے بابے، اس طرح کی جو بات کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں مرزا محمد علی شائع کوئی نہیں، بالکل شائع کوئی نہیں۔ جتنے میرے یہاں پہ میرے پاس جو شاگرد ہیں، جو میرے شعبے میں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میل فیمیل، وہ ان کا مقابلہ مرزا نہیں کر سکتا۔ جو بندہ جو 1000 سال پہلے آنے والے بزرگ کو کہتا ہے جی وہ صحیح نہیں تھا، وہ صحیح نہیں تھا، وہ صحیح نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ مرزا خود بھی مانے گا کہ جو صاحب مزار ہیں، جو اللہ والے ہیں، یہ یقیناً فائدہ پہنچاتے ہیں، فیض پہنچاتے ہیں، فیض دیتے بھی ہیں۔ میرے پیر طریقت فرماتے ہیں کہ مردوں کی قبروں پہ گنبد بنانا منع ہے، نہ آج تک بنے ہیں، نہ کوئی بنائے گا، مگر گنبد اسی قبر پر بنتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ جس کی قبر زندہ ہے بے شک وہ زندہ ہے۔ اسی طرح ان کی یاد جاویدانی، ان کا کردار مشعل راہ، جب تک دنیا رہے گی ان کا نام رہے گا، کیونکہ یہ اسلام کے شہدائی تھے۔ اسلام کو جو ناز ان پر ہے کسی اور پر نہیں ہے۔ مقربین حق حقیقتاً زندہ ہیں، صورتاً زندہ نہیں ہیں، کوئی موت ان کو نہیں مار سکتی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مات کو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تمہیں شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا، تمہاری عقل ہی نہیں ہے، تمہیں عقل میں پردے پڑے گئے ہیں۔ دوسرا، آپ لوگ یہ توبہ نعوذ باللہ یہ باتیں کر رہے ہو کہ جی سیلاب آیا، داتا صاحب نہیں بچا رہے، بابا فرید نہیں بچا رہے۔ بھئی انہوں نے تو بچایا ہے، انہوں نے تو دوزخیوں کو جنتی بنایا ہے، گناہ گاروں کو نیک بنایا ہے، جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو ہدایت پہ چلایا۔ انہوں نے تو کام پورا کیا ہے۔ جب ہم نے ان کی گستاخی کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کریں گے
عذاب آیا تو وہ تو نوح علیہ السلام کے قوم میں دور میں بھی عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام اس میں موجود تھے وہاں پہ، پھر انہوں نے قضا کو کیوں نہیں روکا؟ لیکن وہ حکم الہی تھا، اللہ کے حکم کیا تھا۔ اور یہ جو ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، یہ رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، ان کی ہاں اللہ کی ہاں، ان کی نہ اللہ کی نہ ہوتی ہے، کون فیکون کے مقام پہ یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو میری بات سنیں، ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، وہی دین سیکھنے جاتے ہیں جو دین مرزا کی اکیڈمی میں ہے، بلکہ اس سے بھی اچھا ہے، خالص ہے۔ باب شاہی کوئی نہیں، پھر آپ کا جو بابا تھا وہ کیوں نہیں آیا بادشاہی مسجد میں جب ہمارے بابے نے اس کو بلایا تھا، مرزے آپ کے بڑے مرزے کو؟ تو میرے بھائی، یہ دین اسلام ہے، اس میں فساد کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن میں مرزے کو اور مرزے کے ماننے والوں کو کہوں گا کہ آپ رونگ ہیں جب آپ اولیاء کرام کے بارے میں یا صوفیہ اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو برِ صغیر پاک و ہند میں کافی دنیا میں اسلام، انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلایا۔ ایسے کسی نے نہیں کہہ دیا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کامل رہنما، ان کو کچھ نظر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا۔ یہاں پہ چلا کاٹا، اجمیر کہاں، سعودیہ کہاں سے آ کے چلا کاٹتے ہیں۔ ادھر گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ادھر آدھا کلومیٹر کا سفر ہے، وہ ایڑیوں کے بھر چل کے جاتے تھے، انہوں نے تو وہاں پہ پاؤں بھی نہیں لگائے۔ اس نگری دے چار چفیرے رحمت کیتے سائے، جتھے اولیاء اعظم نے ڈیرے لائے۔ تو میں مرزا محمد علی اور ان کے چاہنے والوں سے کہوں گا کہ آپ اپنی تبلیغ کا پرچار کریں، اپنے مشن کا پرچار کریں، لیکن کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی۔ اگر آپ انگلی اٹھائیں گے تو ایک انگلی اٹھائیں گے، یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ آپ کی طرف آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی سیلاب بھی یہ روک سکتے ہیں، عذاب یہ رکوا سکتے ہیں جب ہم ان کی بات ماننے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو اللہ کے بندے ہیں